ملتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد چلا آتا ہے۔ یہ شاہی مہمان کا داخلہ ہوتا ہے شاہی دربار کے اندر۔ اور ایک چور کا داخلہ ہوتا ہے۔ جو چور شاہی دربار کے اندر داخل ہوتا ہے، ایک ایک چیزوں کو غور فکر سے دیکھتا ہے۔ اس کا مقصد بادشاہ تک رسائی کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ایک روم کو دیکھے گا، اس کی چیزوں کو کھنگالے گا اور دیکھتے 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 پھر واپس چلا آئے گا۔ اسی طریقے سے مسلمان ہیں، جو قرآن کے اندر دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے، وہ کس نسبت سے دی جا رہی ہے کہ تمہارا مقصد کائنات کی چیزوں کے اندر غور و فکر سے اللہ کی رضا پانا، اللہ کی خوشنودی پانا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں کی جو مثال ہے وہ شاہی مہمان کے جیسی ہے۔ وہ چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پاتے ہیں، اور تم لوگوں کی رسائی کیا ہے؟ مخلوق تک معلومات کو فراہم کر دینا ہے۔ یہ تمہاری مثال ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے آگے قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب ملاقات کرتے تھے یہ یہود ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا، قَالُوا آمَنَّا، تو ان سے کہتے تھے ہم بھی ایمان والے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے؟ جو یہودیوں میں سے منافق ہو گئے تھے ان کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب اپنوں ہی سے ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تھے، یعنی یہودیوں سے ہی ملتے تھے، تو وہ یہودی کیا کہتے تھے ان سے؟ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم لوگ ان مسلمانوں سے یہ تورات کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بشارتیں ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کی سچائی کی جو باتیں ہیں، کیوں مسلمانوں سے جا کر بیان کر دیتے ہو؟ بما فتح اللہ علیکم، کیوں ان پر کھول دیتے ہو یہ تورات کے مضامین؟ مت کھولا کرو، مت بیان کرا کرو۔ اتنی سچائی بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ان کے سامنے، اور کیا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہی ہوگا، پکڑے ہم جائیں گے، مواخذہ ہمارا ہوگا۔ کس طریقے سے مواخذہ ہوگا؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، جب ہماری تمہاری پیشی رب تعالیٰ کے دربار میں ہوگی، جب اللہ رب العزت کہے گا کیا تمہارے پاس نشانیاں نہیں آئی تھی؟ اس دین اسلام کی حقانیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تصدیق کی چیزیں تمہارے سامنے نہیں آئی تھی؟ تو یہ مسلمان جس کے سامنے تم تورات کی باتیں پیش کرتے ہو، دیکھو ہمارے تورات کے اندر آپ کے نبی کے تعلق سے ایسا لکھا ہے، ایسا لکھا ہے، ایسا لکھا ہے، یہ جو تم بتلا دیتے ہو، اسی کو بطور گواہ کے، بطور دلیل کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، ہاں یہ لوگ بتلاتے تھے، تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی، یہ لوگ دلیل میں غالب آ جائیں گے، یہ جیت جائیں گے، ہم ہار جائیں گے۔ افلا تعقلون، تو ان کے بڑے جو کہتے تھے اپنے چھوٹوں کو، افلا تعقلون، تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیزیں بیان کرنے والی نہیں ہوتی ہے؟ یعنی تم جانتے ہو یہ دین اسلام حق ہے، رسول حق ہے، کتاب حق ہے، یعنی کلام اللہ قرآن شریف، تو بتلاؤ مت ان کو کہ ہاں یہ حق ہے، ہماری کتاب تورات کے اندر بھی لکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کب تک چھپاتے رہیں گے؟ کیا وہی سمجھتے ہیں قدرت کی نگاہ سے یہ سب باتیں چھپی ہوئی ہے؟ اولا یعلمون، کیا انہیں پتہ نہیں، کیا انہیں معلوم نہیں؟ ان اللہ یعلم، کہ اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، کن چیزوں کو؟ ما یسرون، جس کو وہ چھپا رہے ہیں، اور کن چیزوں کو جانتا ہے؟ وما یعلنون، جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں، کہ خواہشات کے مطابق اپنی تورات کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ بتلاتے ہیں۔ وما یعلنون، جو ظاہر کر رہے ہیں سب اللہ رب العزت جانتا ہے، اور جب میرے پاس آئیں گے ایک ایک چیز کا ان کو حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت کو علم ہے ان سب چیزوں کا۔ تو اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، آگے کلام مجید کے اندر ان کی اور چند برائیوں کا تذکرہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھو مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری ایسی روش پیدا ہو گئی ہے کہ دین اسلام ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے احکامات اچھے نہیں لگتے ہیں۔ اب جیسے دیکھ لیا جائے طلاق کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے فتاوے دوڑتے رہتے ہیں دارالافتاء کے اندر۔ اب گرمی گرما کے اندر طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر آ کے روتے رہتے ہیں، وہ غصے کی حالت میں تھا، کاروباری بہت ٹینشن تھا، تو میں نے زبان سے نکل گیا تھا، پھر اس میں جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، جیسا مفتی سنے گا ویسا فتویٰ دے گا۔
اکثر لوگوں کی رائے یہ رہتی نہیں بھائی تمہاری طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے نکل گئی ہے، لیکن راہ تلاش کرتے ہیں کہ نہیں کیسے ہم معاشرے کی بدنامی سے بچ جائیں اور اسی طریقے سے جو میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے پاس ہی رہیں۔ آئے دن لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے مالیگاؤں کے اندر اتنے دارالفتہ اور یہ سب ہے، اس کے باوجود بھی یہاں ہوتا ہے، تو دوسرے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ ہوتا کیا ہے ہمارے مالیگاؤں کے اندر؟ تو کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ ہاں یہ غلط چیز ہے تو دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ طبقہ یہ ہوتا ہے کہ راہ تلاش کرتا ہے، یہ دارالفتہ وہ دارالفتہ، یہ نہیں تو باہر سے نہیں، تو ایسے غیر مشہور غیر معروف عالم دین سے کہاں سے فتویٰ لاتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہاں سے لائے تو بتلاتے بھی نہیں۔ وہ ایک عالم صاحب بتلائے، بولے نہیں طلاق نہیں ہوئی ہے، رہ رہے ہیں، وہ رہ رہے اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن زنا ہو رہا ہے، بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ زنا کی اولاد ہے سب۔ اور دیکھو گزشتہ درس کے اندر بتلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قرب قیامت کے وقت تو لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ یہی چیز ہے، یہی چیز رہ رہے ہیں بچوں کے ساتھ، حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں اس طریقے سے۔ اور کچھ ایسے سادہ ذہن کے لوگ، آگے بتلایا جائے گا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بس ہمارے بڑے یہ بتلا دیے، بس وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، کتاب اللہ کیا کہتی ہے، اسی طریقے سے سنت رسول کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا، وہ نہیں دیکھنا، ہمارے پیر صاحب کا دیکھنا ہے، ہمارے مولانا صاحب کا دیکھنا ہے، ہمارے بڑے کا دیکھنا ہے، انہوں نے یہ بتلا دیا، بس کرتے جانا ہے۔ میں ایک مرتبہ آج کلاس میں بیٹھا تھا مولانا حسین صاحب کی، تو انہوں نے اس میں بتلایا تھا، دیکھو وہاں پر تم کو گاہے ایسا عمل نظر آئے گا کہ تم کسی چیز کو اگر چومنے لگو گے نا تو کتنے جاہل وہاں پھرتے رہیں گے، وہ بھی آ کے وہ چومنا شروع کر دیں گے، کسی کڑا، کوئی دروازہ، کوئی دیوار، کوئی چیز کو اٹھا کے چوم لو وہاں پر، اور لوگ دیکھ لیں گے تو بس چومتے چلے جائیں گے، وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، کیا ہے۔ میں نے حیدرآباد میں مکہ مسجد میں دیکھا ایک زنجیر لگی ہوئی ہے گیٹ پر، بڑی زنجیر، اب وہ شو پیس ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، اب عورتیں جو آ رہی ہے اس کو چھو رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، اور اس طریقے سے اپنے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے لگا کر۔ یہ کیسی اندھی عقیدت ہے؟ جب لوگ علم سے کٹ جاتے ہیں، صحیح عمل سے کٹ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کٹ جاتے ہیں، تو خواہشات کو اپنا دین بنا لیتے ہیں، خواہشات کو اپنا دین بنا لیتے ہیں، آگے وہی سب باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس طریقے سے ہم کو بچائے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو جو ہے یہ جو کہانی قصے کی کتاب پڑھنے کے لیے اگر دیتے بھی ہیں تو ذرا غور کریں کہ وہ کیسی کہانی کی قصے کی کتاب ہے، کیا ہے۔ مارکیٹ میں بہت سارے حضرت فاطمہ کے قصے ہیں، حضرت علی کے قصے، ان کی کتابیں ملتی ہے، جانتے نہیں ہے کون مصنف ہے، مصنفہ ہے، مقدمہ بھی نہیں لکھا رہتا ہے، پیش در سے بھی نہیں لکھا رہتا ہے، نہ ان کا تعارف کرایا جاتا ہے، بس نام لکھ دیا اموں کے ساتھ، اب کے ساتھ۔ علماء لکھتے ہیں بہت ساری شیعوں کی کتاب آ چکی ہے مارکیٹ میں، لوگ ان کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ درس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ صحیح باتیں تفسیر میں کیا ہے، صحیح باتیں حدیث میں کیا ہے، صحیح باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کیا ہے، صحابہ کے عمل سے کون سی باتیں ثابت ہے، وہ سب باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہم اپنے بچوں کو جہاں قصے کہانی کی کتابیں لا کر دیتے ہیں، جھوٹے قصے کہانی کی، تو عقائد کس سے مضبوط ہوتے ہیں وہ بتلائیے۔ جو ایمان مجمل، ایمان مفصل کی جس کے اندر تفسیر ہو، بہت آسان الفاظ میں سمجھایا گیا، اس کو بتلائیے۔ اور جب ہم کتاب کچھ لا کر دینے لگے تو کسی عالم سے رجوع ہونا چاہیے۔ اپنی ذاتی زندگی کے تعلق سے بھی کسی عالم یا مفتی سے رجوع ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم کدھر رجوع ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر کی طرف۔ جب ہماری روح بیمار ہونے لگے تو ہم کو بھی علماء اور مفتیان اور نیک لوگوں سے رجوع ہونا چاہیے، وہ روٹ کو ٹھیک کر سکے، ورنہ اس طریقے سے دبے پاؤں کفر و شرک اور بدعت ہمارے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچائے۔ دعا فرمائیں۔